فی المراحل، کبھی ابن آدم پہ آسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، صورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، حسن ازل میں نہ اسرار کھلتے، کبھی اہل عرفاں نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، صورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کہیں بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، یہی ہے نبی والے محمد جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، یہی ہے نبی والے محمد جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، مگر نہ یہاں ملک و ملت کی خاطر کبھی لاڈ ماؤں پہ قربان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے اندر بچوں نے نظم پیش فرمائی ہے، نظم پیش کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں جا کے دیکھو بہت زیادہ باتیں یہ اشعار کے اندر بند کر کے کہہ چکے ہیں۔ مدارس کا کردار نظم کے اندر رکھ دیا ہے۔ تمیدی بات، سب سے پوائنٹ کی بات انہوں نے یہ کہہ دی، اگر یہ مدارس مراکز نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ سمجھ آئیے، اگر اس دنیا کے اندر مدرسے، یہ مسجدیں، یہ چیزیں نہ ہوتی، اللہ کی قسم اسلام نام آج کل یہ ہیں، اس کے باوجود یہاں تک وہ بتائیے کہ ہم برائے نام پھر بھی مسلمان ہیں، برائے نام ہیں۔ حقیقت میں پگڑی باندھے کھڑا ہوں، دیکھنے والا کہے گا بڑا مسلمان ہے۔ میں اگر سفید کپڑے پہن کے، کرتا پہن کے کھڑا ہوتا ہوں، دیکھنے والا اللہ کا ولی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی ابھی تک نہیں بدلی ہے جس پر بدلنی چاہیے۔ ٹوپی پگڑی مسجد کے اندر آنے والے ہمارے یہ حالات ہے کہ ہم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اعلیٰ قسم کے مسلمان ہیں۔ مسلمان کی ٹوپی پگڑی تسبیح کپڑوں سے نہیں پہچانتے ہوتا، مسلمان ٹوپی کپڑے تسبیحوں سے، ان چیزوں سے نہیں پہچاننے ہوتا، بلکہ مسلمان کے کردار بتا رہا ہوتا ہے یہ مسلمان ہے، مسلمان کی گفتگو بتا رہی ہوتی ہے یہ مسلمان ہے، مسلمان کی تجارت بتا رہی ہوتی ہے یہ مسلمان ہے، مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کی تجارت بتا رہی ہوتی ہے یہ مسلمان ہے۔ ایک بچے کے بارے میں نے سنا کہ وہ ایک گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب اس کا اسٹینڈ آیا، اسٹاپ آیا، وہاں پہ اترا تو گاڑی والے نے اس کو پیسے جو کرایہ بن رہا تھا اس سے زیادہ دے دیے۔ مثال کے طور پر اب ہم یہاں سے جاتے ہیں احمدآباد، کرایہ ہم دیتے ہیں 30 یا 25 روپے، 100 روپے ہم نے دیا تو وہ ہمیں 70 روپے واپس دے رہا ہے 30 روپے کرایہ کاٹ کے۔ اس نے ہم کو 70 کے بجائے دیے آگے سے 90 روپیہ، اس نے بچے کو دے دیے 90 روپیہ، تو بچے نے وہ پیسے لیے، مدرسے کا طالب علم تھا، اس نے وہ پیسے لیے 90 روپیہ، تو اس نے کہا یار کرایہ بنتا کتنے، اس نے دیا کتنے، 70 روپے میرے مڑ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اور یہ مجھے 90 روپیہ دے رہا ہے۔ اس نے گاڑی والے کو کہا جناب آپ نے یہ اس کو 20 روپے زیادہ دے دیے۔ اس نے کہا میں نے غلطی سے نہیں دیے، میں نے غلطی سے نہیں دیے، میں نے جان بوجھ کے دیے۔
بچے نے کہا مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے دیے یا انجانے میں دیے؟ اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کی میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں، مسلمانوں کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں نے کہا آج مسلمانوں کے بچوں کو چیک کرتا ہوں مسلمانوں کے بچے کس طرح ہیں۔ اگر مسلمانوں کے بچوں کا یہ کردار ہے، اگر آج کے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے کا یہ اہتمام ہے، اس کی یہ شان ہے، جس کے کلمہ پڑھ رہے ہوں گے اس محمد کے خود کے شان ہوگی، جس کا کلمہ پڑھنے والے اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی ایشو بنا کے اس کو نوٹس میں لاتے ہیں۔ اگر یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو یقیناً ان کا جو امام ہے، ان کا جو آخر زمان ہے، ان کا جو لیڈر ہے، ان کا جو قائد ہے، اس کائنات کا جو شہنشاہ ہے، اس کائنات کی جو بگڑیاں بنا رہا ہے، اس کائنات کے لوگوں کو جو سیدھی راہ پہ دکھا رہا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آج اگر اس کے امت والے اتنے عظیم لوگ ہیں، امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت کے راستے بتا رہے ہیں، امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو محبت کے درد دے رہے ہیں، امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا بڑے قدر کرنا ہے، جو یہ بتا رہے ہیں بچے اپنے سے چھوٹے کے اوپر تو نے شفقت کرنی ہے، اپنے ساتھ پڑوسیوں کے تو نے حقوق ادا کرنے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی تو نے اچھی سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تیری وجہ سے کوئی بغیر علت کے کوئی چیز جانور بھی تیرے پاؤں کی طرح رو نہ دیا جائے۔ جب تو زمین کے اوپر چلا ہوتا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلا کر، تاکہ تیرے پاؤں کے نیچے کوئی چوٹی آ کے شہید نہ ہو جائے، تیرے پاؤں کے نیچے کوئی چوٹی بھی آ کے مر نہ جائے، تیری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آج کے مسلمانوں کے بچے یہ کچھ کر رہے ہیں، رب محمد کی قسم ہے یہ اسلام کا شاہکارہ ہے، یہ اسلام کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ نہیں تو وہ دور آپ اپنے نگاہوں سے دیکھ سکتے ہو، کتابوں کے مطالعے کر لو، اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اس سے پہلے تاریخ کیسی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں ہے، اسلام دنیا میں نہیں ہے، لوگوں کے حالات کو پڑھو تو صحیح، لوگوں کے حالات کو دیکھو تو صحیح۔ ایک بندہ میرے آقا کے سامنے آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتا ہے، مسلمان تھا، صحابی تھا، میرے آقا کے قریب بیٹھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے، ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ وہ حضور کے اتنا قریب ہوا، حضور کے آگے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر میرے حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کس چیز کے اوپر پریشان ہے؟ کہتے ہیں میرے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے بدکاریاں کی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میرا حشر کیسا ہوگا، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تو بول تو نے گناہ کون سے کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلمان نہیں تھے، میرے گھر میں میری ایک چھوٹی سی معصوم بچی پیدا ہو گئی تھی، میں اس گھر میں نہیں تھا، میں کسی کام سے گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر لڑکا پیدا ہوا، اگر بیٹا پیدا ہوا پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی بچی پیدا ہوگی اس کو تو نے زندہ اپنے گھر میں نہیں چھوڑنا، اس کو درگور کر دینا ہے، بچی ہوئی مار ڈالنا ہے، کیونکہ وہ بیٹی کے نام کو بغیر کی سمجھا کرتے تھے، بیس کی سمجھا کہتے تھے، اپنی توہین سمجھا کرتے تھے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی ہوئی تھی، کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کو رکھ لینا، اگر بچی پیدا ہوئی تو اس کو گھر میں نہ چھوڑنا۔ تو میں کسی کام سے گیا تھا، میں کسی کام گیا، میں جب واپس آیا کئی عرصے کے بعد آیا، میں اپنے گھر میں آیا، میں اپنے گھر میں آیا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تو ہمارے گھر کے اندر ایک معصوم سی بچی کھیل رہی تھی، ہمارے گھر کے اندر معصوم سی بچی کھیل رہی کود رہی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا یہ کون ہے؟ تو بیوی نے اس کو یہ نہیں بتایا تھا یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری بیٹی ہے، اس نے بیوی کو یہ نہیں بتایا۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ پڑوس سے آئی ہے، یہ پڑوس کی بچی ہے، ہمارے گھر آ کے کھیلتی ہے کودتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ اس نے کہا اچھا چند دن گزرے، اسی طرح وہ بچی اس کے گھر میں ہے کھیل رہی ہے، تو اس کے دل میں اس بچی کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں اس بچی کے لیے شفقت پیدا ہو گئی، اس بچی سے پیار کرنے لگ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہا ہے، میرے آقا فرماتے اچھا پھر کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے پھر میں نے اس بچی کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا، میں نے اس بچی کے ساتھ شفقت کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ پھر میرا اس کے ساتھ دل لگ گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھ کو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، پھر بیٹی ہے، پھر بیوی نے کہا یہ آپ کی
بیٹی ہے. جب میں نے یہ لفظ سنا, جب میں نے یہ انداز دیکھا, یہ میری بیٹی ہے, پھر میرے اوپر وہی جو جاہلیت کے اثرات تھے, مسلمان نہیں تھا, اس سے پہلے جو کافروں کے ہمارے اوپر اثرات ہوا کرتے تھے, میرے وہی جذبات پیدا ہو گئے. تو پھر میں نے اپنی اس بیٹی کے خلاف بغاوت شروع کر دی. میرے دل کے اندر وہی پرانے جذبات پیدا ہو گئے. میں نے اپنی بیوی سے کہا, میں نے بیوی کے اوپر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں اس کے ابھی تنگ ہو گیا ہوں, یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی, بلکہ میں نے یہ ایشو کیا تھا کہ مجھ کو اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے میری بیٹی ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا آپ اس کو تیار کرو, میں اس کو گھمانے لے جاتا ہوں, میں اس کو پکنک کے لیے لے جاتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا, میرے آقا کو یہ واقعہ سنا رہا ہے, میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, میرے آقا کے سامنے یہ صحابی سنا رہا ہے. میری اس بیوی نے میری اس بچی کو تیار کیا, یا رسول اللہ میں اس کو گھمانے لے چلا گیا, میں اس کو دور لے چلا گیا. کرتے کرتے میں ایک ویرانے میں پہنچا, میں نے وہاں پہ بیچا اور یہ اوزار میرے ساتھ تھے. ہم جس طرح بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, میرے احساس ویسے ہی تھے. میں نے اپنی اس جگہ پہ ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا. وہ بچی بھی میرے ساتھ یا رسول اللہ شریک ہو گئی. جس طرح باپ کام کیا کرتا ہے, جس طرح باپ اپنا کوئی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, بچی بھی آگے ساتھ کام کرنے لگ جاتی ہے, بیٹے بھی ساتھ شرکت کرتے ہیں. یا رسول اللہ میری وہ بچی میرے ساتھ شرکت کرنے لگ گئی. میں جگہ کھود رہا تھا, میری وہ بچی بھی میرے ساتھ کام کرنے میں لگ گئی, گڑھا کھودنے میں لگ گئی. میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا, میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا, تو یہ طرز نہیں آتا. وہ صحابی رسول جب مسلمان نہیں تھا, پہلے کی بات سناتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ مجھے اس کے اوپر طرز نہیں آیا, میں نے گڑھا کھود دیا. جب میں نے گڑھا بنا دیا, میں نے اپنی بچی کو اٹھا کے اس قبر کے اندر رکھ دیا, اس گڑھے کے اندر رکھ دیا. جب میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی, میں نے اس کے اوپر جب مٹی ڈالنا شروع کر دی, تو میری بیٹی بھی اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد آگے کیا ہوا. وہ صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں. جس طرح بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بچی میرے اوپر, وہ بچی میرے ساتھ مشغول ہو گئی, اپنے اوپر خود مٹی ڈال رہی ہے. یا رسول اللہ اس کی ٹانگیں زمین میں پکڑ لی ہیں, اس کی ٹانگیں زمین کے اندر تھی, اتنی مٹی بھر چکی, پھر پیٹ تک چلی گئی. یا رسول اللہ پھر اس کے کاندھوں تک چلی گئی. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج اگر آپ کی اولاد آپ کی عزت کرتی ہے, آپ کے چھوٹے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کے دل کے اندر اگر اپنی اولاد کی محبت ہے, رب محمد کی قسم ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کی وجہ سے ہے, یہ آپ کے قرآن کی وجہ سے ہے, یہ اسلام کی وجہ سے ہے. اگر اسلام نہ ہوتا آج ہم بھی اسی طرح ہوتے, آج ہم بھی کسی لمبے درخت کو دیکھ کے اس کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے, آج ہم بھی کسی اچھے پتھر کو, کسی خوبصورت پتھر کو دیکھ کے اس کے آگے سجدے کر رہے ہوتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. یہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی. بچی مجھ سے چلاتی رہی, کہتے رہی بابا میرا قصور کیا ہے, بابا میرا قصور کیا ہے, مجھے چھوڑ دے, میں تیری چوکھٹ کو چھوڑ دوں گی, بابا میں تجھے چھوڑ دوں گی, تیرے گھر بھی نہیں آؤں گی. میں نے اس کی بات کو نہ سنا. یا رسول اللہ میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا, پھر اس کی یہاں تھوڑی تک آ گئی, یہاں ہونٹوں تک آ گئی. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو کی قطاریں لگی ہیں. میرے آقا فرماتے اس کے بعد پھر کیا ہوا, یہ کہتے یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. پھر اس کے ناک تک مٹی ڈال دی, پھر اس کی آنکھیں بھی زمین کے اندر کر دی, پھر اس کا سر بھی زمین کے اندر درگور کر دیا. میرے آقا نے جب یہ ماجرا سنا, میرے آقا نے صلوات و سلام کی سسکیاں شروع ہو گئی. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی رسول تم لوگوں نے بڑی یہ ذلت کی زندگی گزاری ہے, تم نے بڑا غلط کام کیا ہے, چونکہ اب تو اسلام لا چکا ہے, تو اب اسلام والا ہو چکا ہے, تو اب ایمان والا ہو چکا ہے. اللہ نے تیرے گناہ اسلام کی وجہ سے معاف کر چھوڑے ہیں, لیکن آئندہ تو جب بھی آنا میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا, آئندہ تو جب بھی آنا میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا, میرے سامنے نہ بیٹھنا, سائڈ پہ بیٹھ جانا. اسلام کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, لیکن آئندہ کے لیے آپ کو یہ اعلان دیا جا رہا ہے جو اسلام نے تجھے دیا ہے, جو قرآن نے تجھے دیا ہے, اس کے مطابق آپ کی زندگی ہوگی. اس سے پہلے
جتنی لذتیں ہوئی ہیں اللہ نے معاف کر چھوڑی ہیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں میں نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد میں احادیث کے لیے دعوت دے رہا ہوں انعام اللہ کو کہ وہ آئے احادیث پیش فرمائیں. تشریف لاتے ہیں انعام اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے چند حدیث مبارکہ اور اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے حدیث کا مفہوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں. اس کے بعد حدیث کو یاد کرنے کی فضیلت ہے. سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری امت کے لیے 40 حدیث ان کے دین امور سے متعلق یاد کی اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنائیں گے اور قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی اور دعا ہوگا. پہلی حدیث بھائی چارے سے متعلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. دوسری حدیث سلام پھیلانے سے متعلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو. تیسری حدیث غصے کی ممانعت سے متعلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. صحیح رکوع اور سجدے سے متعلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتموا الرکوع والسجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے کو پورا پورا ادا کیا کرو. کھانے کے اہم ادب سے متعلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آكل متقيا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. صلہ رحمی کے حکم سے متعلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا الارحام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے کر رکھو. مدد